السلام علیکم۔ حق کی بات پر آپ سب کا سواگت ہے۔ الحمدللہ آج کا جو موضوع ہے یہ شریعت کے اوپر ہے۔ جیسا ہم نے بتایا کہ ہمارا ویکلی فرسٹ ویڈیو شریعت کے ریلیٹڈ ہوگا، تو حضرت سے آج یہ سوال ہے کہ حضرت اس معاشرے کے اندر، اس دور کے اندر اس شریعت کے ریلیٹڈ تین طرح کے آدمی ہیں۔ ایک جنہوں شریعت جاننے کے باوجود کیئرلیس ہو گئے، دوسرا جو اس نے صرف شریعت کا نام سنا ہے، جب شریعت آڑ آتی ہے تو اس دور کے اندر ایک کامن ہے سمجھ کر اپنے آپ پر جائز یا ناجائز کے فیصلے خود کر لیتے ہیں۔ پھر ایک بہت زیادہ نیو جنریشن ایسا ہے حضرت جو کہ شریعت کے بارے میں کچھ بھی جانتا ہی نہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے ہماری اس ویڈیو کے اندر شریعت آخر ہے کیا، واٹ از شریعت، اس کے اوپر آپ وضاحت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جیسا آپ کا سوال ہے کہ شریعت کیا ہے، سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ شریعت کیا ہے۔ تو اس کے لیے اس جواب کو آسانی کے ساتھ، مثال کے ساتھ سمجھنے کے لیے ہمارے اکابر میں سے ایک بزرگ حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ سے جب سوال کیا گیا کہ شریعت کیا ہے، تو حضرت نے اس کا جواب دیا کہ شریعت انسانی فطرت کی پکار کا نام شریعت ہے۔ شریعت، اور ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ انگلش کے دو الفاظ ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس، کرو نہ کرو۔ ڈوز کی ایک لمبی فہرست، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ڈونٹس کی ایک لمبی فہرست، یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو۔ یہ دو فہرستوں کا نام شریعت نہیں ہے۔ یہ کام کرو اس کا نام شریعت نہیں ہے، یہ کام نہ کرو اس کا نام بھی شریعت نہیں ہے۔ پھر شریعت کیا چیز ہے؟ شریعت کیا چیز ہے تو خود اللہ پاک فرماتے ہیں فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اللہ پاک نے انسان کی پیدائشی تخلیق کے اندر جو مادہ، جو فطرت اس کے اندر ڈال رکھا ہے، اسی کا نام شریعت ہے، اسی کا نام شریعت ہے۔ اب کیا کرو کیا نہ کرو، یہ اللہ پاک نے خود انسان کے اندر اس کی پیدائش کے ساتھ میں اس چیز کو اللہ پاک نے پیدا کر رکھا ہے، جسے سمجھنے کے لیے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سہارا لینا ہوگا، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ، وہ کسی بھی مذہب میں پیدا ہونے والا کیوں نہ ہو، ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ مذہب اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ اس بچے کے بڑے ہوتے ہوتے اس کے ماں باپ اگر یہودی ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ نصرانی ہیں تو نصرانی بنا دیتے ہیں، یہ اس کے ماں باپ اگر مجوسی ہیں تو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو الغرض جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام کو لے کر پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام کے ساتھ میں پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ گندی فطرت سکھاتے ہیں تو بچہ گندی فطرت سیکھ جاتا ہے، اچھی فطرت سکھاتے ہیں تو بچہ اچھی فطرت سیکھتا ہے۔ اگر اسے کچھ بھی نہ سکھایا جائے، اچھے ماحول میں رکھا جائے، پاکیزہ ماحول میں رکھا جائے، تو وہ اسلام کی فطرت کے موافق اپنے کاموں کو کرتا ہوگا۔ ایک مثال دی حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب نے، ایک بہت بڑے سائنٹسٹ امریکہ کے، وہ ہندوستان تشریف لائے۔ CDRI ایک بہت بڑی انسٹیٹیوشن ہے لکھنؤ کی۔ CDRI یہ سینٹرل ڈرگ ریسرچ انسٹیٹیوشن ہے، سینٹرل ڈرگ ریسرچ انسٹیٹیوشن۔ یہ اس میں بہت بڑے بڑے سائنسداں ہیں، حضرت سے ان کا تعلق تھا۔ جب امریکہ سے ایک سائنسدان کو وہاں پر دعوت دی گئی
بایو کیمسٹری کے عنوان پر ایک بہت بڑی تحریک چلی. اس کے لیے جب بلایا گیا تو جارج ایڈرن ایک سائنسدان ہندوستان آئے اور 4 مہینے پہلے آئے, اس اجلاس سے 4 مہینے پہلے آئے, سیدھے سائی بابا کے آشرم پہنچ گئے. 4 مہینے ویدانت انہوں نے سیکھا, 4 مہینے تک ویدانت سیکھا. ویدانت سیکھنے کے بعد جب اس تحریک کے لیے جب وہ تشریف لائے, انسٹیٹیوشن کو پہنچے, کانفرنس مکمل ہوئی. کانفرنس کے مکمل ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے کسی اسلامک اسکالر سے ملنا ہے. جب ان کو لا کر سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کرایا گیا تو وہاں سجاد نعمانی صاحب کہتے ہیں جب ان سے وقت لیا گیا تو انہوں نے وقت دیا کہ لاؤ میں ان سے بات کروں گا, لیکن ان سے بات کرنے سے پہلے سائنس اسٹڈی کی. انہوں نے, سائنس کے آدمی تھے, وہ سائنٹسٹ تھے, تو سائنس کی اسٹڈی کی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کوئی سائنس کے ذریعے سے انہیں بات پہنچائی جائے, آسانی ہوگی ان کے بات سمجھنے میں. جیسے رکانہ پہلوان, جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی تو اس نے یہ کہا میں پہلوان آدمی ہوں, دوسرا تیسرا مجھے کچھ نہیں معلوم, اگر اس فیلڈ کے تعلق سے آپ مجھے سمجھاتے ہو تو میں سمجھ جاؤں گا اور اسلام لاؤں گا. طریقہ کار کیا ہوگا؟ کشتی لڑنی ہوگی. مشہور کیا تھا, اونٹ کی کھال پر اگر یہ بیٹھ جاتے, سارے پہلوان مل کر اس کھال کو کھینچتے تو کھال پھٹ جاتی اور یہ اپنی جگہ سے ٹھس سے مس نہ ہوتے. ایسے بڑے پہلوان. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو اس میدان میں پچھاڑا تو وہ اسلام لائے. تو اسی سنت کو ادا کرتے ہوئے سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کچھ سائنس کی اسٹڈی کی کہ انہیں سائنس کے ذریعے سے ان تک بات کو پہنچایا جائے. لیکن ہوا یہ کہ جب وہ آئے, جارج آرڈن جب مولانا سجاد نعمانی صاحب کے پاس پہنچتے ہیں تو حضرت کہتے ہیں کہ معاملہ پورا الٹا تھا. ایک سادھو کا لباس تھا, سیفرن کلر کے کپڑے تھے, ہاتھ میں جھولا تھا. پہنچے تو پوچھا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ 4 مہینے میں سائی بابا کے آشرم میں رہا, ویدانت کی تعلیم میں نے حاصل کی, حق کی تلاش ہے, تو اب میں اسلام کو جاننا چاہتا ہوں. حضرت نے کہا ایک کام کرو, یہی سوال تھا, شریعت کیا ہے, اسلام کیا ہے؟ حضرت نے کہا اچھا ایک کام کرو, جو وہاں پر آپ نے علم حاصل کیا اس کا خلاصہ بتاؤ. خلاصے کے طور پر جارج ایڈر نے یہ کہا کہ خلاصہ تعلیم یہ ہے کہ جب تک انسان اپنی فطرت کو کچل نہ دے اس وقت تک وہ اپنے رب کے قریب نہیں ہو سکتا. حضرت نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اب آپ یہ کام کرو کہ آپ 2 کالم بناؤ, ایک ڈوز دوسرا ڈونٹس, کرنے والے اچھے کام, دوسرا نہ کرنے والے کام, برے کام لکھو. آپ کے سمجھ میں, آپ کی عقل میں, آپ کی فطرت میں اچھے کام کون سے ہیں؟ تو انہیں ایک لمبا تقریباً آدھا گھنٹہ اچھے کام اور برے کام کو لکھتے رہے. حضرت نے کہا پڑھو. جب انہوں نے کہا کہ اچھے کام یہ ہے کہ وقت کی پابندی کرنا, اچھے کام کرنا, غریبوں کی امداد کرنا, تعاون کرنا, یہ سارے اچھے کام. برے کام کون سے؟ برے کام کسی پر ظلم کرنا, کسی کو ستانا, بیڈ ہیبٹس, یہ چیزیں بیڈ ہیبٹس ہیں. حضرت نے کہا یہی اسلام ہے اور یہی شریعت ہے. جو فطری طور پر جو چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں یہ شریعت ہے, اور جو فطری طور پر آپ کو چیزیں بری لگتی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کے خلاف چیزیں ہیں. تو یہی اسلام ہے, جو چیزیں آپ کو فطری طور پر اچھی لگتی ہو تو وہ اسلام ہے. تو اللہ پاک نے ہر انسان کو, کسی بھی مذہب میں پیدا ہونے والا بچہ کیوں نہ ہو, ایک فطرت اسلام دے کر اسے پیدا کرتے ہیں. تو حضرت نے یہ مثال دے کر کے فرمایا, جب اسے سمجھایا گیا تو اس نے کہا کہ کتنا نیا اور کتنا اچھا راستہ آپ نے بتا دیا, اور ہر آدمی کو اپنے فطرت کے خلاف چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور اپنی فطرت پر چلنا بڑا آسان ہوتا ہے. اور ہر انسان کو اللہ پاک جو دنیا میں پیدا کرتے ہیں وہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا کرتے ہیں. حضرت نے آخر میں بتایا کہ وہ بندے امریکہ کے رہنے والے, شکاگو کے رہنے والے تھے. جب وہ شکاگو جا رہے تھے تو کچھ ایڈریس وغیرہ وہاں کے اسلامک اسکالرس کے دیے,
تو کچھ عرصے کے بعد انہوں نے فون کیا اور کہا کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر جب میں نے اسلام کو دیکھا تو اسلام مجھے اتنا اچھا لگا کہ آج میں شکاگو کے اسلامک سینٹر میں ہوں اور آج میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور میرا نام محمد سعید رکھا گیا ہے۔ آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ شریعت کیا ہے، جو سوال ہے شریعت کیا ہے، خود مسلمانوں کے اندر شریعت کیا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں شریعت کو اپنانے کے لیے ہمیں اپنا ہر کام چھوڑنا ہوگا، ہمیں اپنا مزاج بدلانا ہوگا۔ تو یہ کلیئر کر لیں کہ میں ہر ایک سے مخاطب ہوں اور یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ شریعت اپنے مزاج کو بدلنے کا نام شریعت نہیں ہے۔ جو اللہ پاک نے فطرت دے کر ہمیں پیدا کیا ہے اس فطرت پر عمل کرنا یہ شریعت ہے اور یہی اسلام ہے۔ الحمدللہ، بڑے پیارے انداز میں اور اس دور کے اندر ہمیں کس طریقے سے سمجھانا، اس طریقے کی نیو جنریشن تک اس میسیج کو کیسے پہنچانا، الحمدللہ حضرت نے اس کا آنسر دیا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ تمام کو اس بات کا علم ہو چکا ہوگا کہ جس کوشچن کیا تھا واٹ از شریعت، شریعت آخر ہے کیا۔ الحمدللہ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، آپ کا میزبان محمد عبد الرحمن۔